به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله. محترم بھائیو دوستو، جمعہ اللہ پاک کی طرف سے اس امت کے لیے خصوصی رحمتوں میں سے ہے. جو خاص خاص رحمتیں اللہ پاک نے اس امت کے لیے عطا فرمائی ہیں، ان خاص خاص نعمتوں میں ایک نعمت جمعہ کا دن بھی ہے. اللہ پاک نے جمعے کے اندر 5 ایسی چیزیں، ایسے اہم واقعات اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس دن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی دن پیدا کیا تھا، جمعہ کے دن. یہ ابن ماجہ کی روایت. حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن روح ڈالی گئی تھی. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اور اسی دن آدم علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا تھا. تو یہ 3 معاملات آدم علیہ السلام سے متعلق اسی جمعہ کے دن کو پیش آئے. آگے آپ دیکھیں، یہ دن اللہ کے یہاں یوم النحر، قربانی کا دن، عرفہ کا دن سے بھی بڑھ کر گئے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اس دن اللہ پاک نے ایک گھڑی ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ پاک وہ بندے کے لیے عطا فرما دیتے ہیں. وہ بندے کے لیے عطا فرما. علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ گھڑی کون سے وقت میں ہو. بڑا زبردست اختلاف ہے، مختلف رائے ہیں. 2 رائے عام طور پر ایسی ہیں جن کو مان لیا گیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور سلام پھیرنے کے بعد تک یہ جو درمیانی وقفہ ہے، اس وقفے کے اندر وہ گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کے لیے وہ عطا فرما دیتا ہے. دوسری رائے، عصر کی نماز سے لے کر کے اور مغرب کی نماز تک اس درمیان یہ گھڑی ہے. ان اوقات کے اندر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ پاک بندے کے لیے عطا فرما دیتے ہیں. اس دن کو اللہ پاک نے امتوں کے سامنے پیش کیا تھا عبادت کے لیے. تو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے امتوں کی رائےوں کو بھٹکا دیا. چنانچہ یہود نے ہفتے کے دن کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا، یوں سوچ کر کے کہ اللہ پاک نے ہفتے کے دن زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی، اس لیے یہ بابرکت دن ہے. انہوں نے ہفتے کے دن کو لے لیا. عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کے دن کو لے لیا، یوں سوچ کر کے کہ اس دن زمین و آسمان کی پیدائش سے اللہ پاک فارغ ہوئے تھے تو یہ بابرکت دن ہے، اس لیے انہوں نے اس دن کو لے لیا. چنانچہ عیسائی لوگ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں اور یہودی لوگ یوم السبت ہفتہ کے دن عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس امت کے لیے جمعے کے دن عطا فرمایا ہے.
اور جمعے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، اس لیے یہ دن بڑا اہم ہے. ہمیں چاہیے کہ اس دن کو انتہائی قدر اور انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس دن کو ایسے سرسری سمجھ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہی نہ ہو، جیسے کہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہی نہ ہو. یہ دن نیکیوں کے کمانے کے لیے ایک خاص دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ دن ایک خاص دن ہے. حدیث کے اندر ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھی جانا چاہیے، کثرت کے ساتھ اس دن درود شریف پڑھی جانا چاہیے. اور ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا. یہ وہی الفاظ ہے جو خطبہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خطبہ میں جو ہم پڑھتے ہیں میں اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ آج سمجھا دوں کہ ہم خطبے میں کیا پڑھتے ہیں. کہ عام طور پہ لوگ خطبے میں بیٹھ کر کے اونگتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ خطبے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خطبہ دیا اور ہم سے یوں کہا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا. اے ایمان والو اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت جب آ جاتی ہے تو آدمی کے سامنے سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے موت سے پہلے توبہ، استغفار اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، یہ سارا موت سے پہلے قبل وبادروا بالاعمال الصالحہ قبل ان تشغلوا. اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ، نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مشغول کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں مشغول کر دیا جائے. تندرستی، صحت، فرصت، یہ وہ مبارک نعمت ہے جو اللہ پاک نے انسان کے لیے عطا فرمائی ہے کہ ان بابرکت اوقات کے اندر، زندگی کے اس بابرکت مرحلے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو. ایک وقت زندگی میں ایسا آتا ہے، ایک وقت زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا، بستر پر پڑا ہوا بیماری کی حالت میں، اپاہج اور مجبوری کی حالت میں وہ ایک پیالی چائے کا اور ایک گلاس پانی کا محتاج ہوتا ہے. قرآن پاک نے بتایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو بچپن ہے، اس نے کوئی بات جانی ہی نہیں ہے، ایسی حالت ہے. چلیے یہ تو موت ہے، یہ تو بڑھاپا ہے. جوانی میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی. کسی کا تقاضا آ رہا ہے، کسی کے لیے کسی کا تقاضا پورا کرنا ہے، ایک مسئلہ ادھر سے متوجہ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ادھر سے متوجہ ہو رہا ہے، اور آدمی ایسا ہو جاتا ہے زندگی کے کاروبار میں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا. تو نیک اعمال کرو اس سے پہلے کہ تمہیں مشغول کر دے جائے. قبل وَصِلُ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرو. کیسے؟ زیادہ سے زیادہ ذکر کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ استغفار کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ قربت کے ساتھ. قربت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اعمال کی قربت، نماز، روزہ، ذکر، استغفار، یہ اعمال ہے، بدنی اعمال. ایک اعمال ہے وہ ہے جو مالی عبادات سے متعلق ہے، زکوٰۃ، صدقہ فطر. اور
اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے صدقات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدنی عبادات کے ذریعے بھی اور مالی عبادات کے ذریعے بھی بندہ اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، بندے کو چاہیے کہ اس تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ وَصِلُ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ صَدَقَةٍ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِ، صدقہ اعلانیہ بھی ہو اور صدقہ خاموشی کے ساتھ، ہر طریقے سے صدقہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق مضبوط ہو جائے گا، محبت کا تعلق، بندے کا اللہ کی ذات سے عشق کا تعلق۔ پھر قبر کی تنہائیوں میں وہ سب وحشت محسوس نہیں ہوگی، بلکہ قبر کی تنہائیوں کو بندہ اپنے لیے عافیت اور خیر کی جگہ محسوس کرے گا۔ یہ جب ہوگا جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ اور دنیا فائدہ وہ دنیا فائدہ ترزقو، اللہ تمہارے رزق میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ وتنصرو، اور اللہ تمہاری ایسی گھڑی میں جب تمہیں سخت حاجت ہو کسی کی مدد کی تو اللہ پاک اس کو تمہاری مدد کریں۔ تنصرو وتجبرو، اور جو کمی تمہارے اعمال کے اندر باقی رہ گئی ہے، ہم ابھی نماز پڑھیں تو نماز کا ایک پیمانہ ہے، ہم اس پیمانے کے مطابق نماز ادا نہیں کر سکتے، یقینی طور پہ ہماری نمازوں میں کمی رہ جائے گی۔ ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقے کا جو معیار ہے، یقینی طور پہ اس معیار تک ہم اپنے صدقے کو نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تجھ میں رہو، یہ جو تمہاری کمی رہ گئی ہے تمہارے مالی عبادات کے اندر اور تمہاری بدنی عبادات کے اندر، اللہ پاک اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ وہ تجھ پر آگے دیکھیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو یہ بات، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر جمعہ فرض فرمایا ہے، جمعہ فرض فرمایا ہے۔ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ فِي مَقَامِ هَذَا، جہاں بیٹھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں بیٹھا ہو، یہ نا یہ جمعہ فرض ہوا ہے۔ فی شہر ہذا، اس مہینے کے اندر، من عام ہذا الی یوم القیامہ، اور اس سال سے لے کر اور قیامت تک تمام مسلمانوں کو جمعہ فرض ہے۔ ایسے ہی جیسے ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، پنج وقت نماز فرض ہے، اسی طریقے سے جمعہ بھی ایک مسلمان کو فرض ہے۔ تو یہ جمعہ کی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی۔ اب میں اس کے کچھ آداب بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر روایات کہ اس دن خصوصی اہتمام کرے بندہ، خصوصی اہتمام صبح سے جمعے کے فکر ہوئے دونوں وقت وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے صاف کر کے اور غسل کر کے اور خوشبو لگا کر کے، جو آدمی پہلی ساعت کے اندر جمعے کی نماز میں مسجد جمعہ میں شریک ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ وہ امام کے پیچھے بیٹھ کر کے امام کا خطبہ سنے توجہ کے ساتھ، تو حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب یہ آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے تو ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک سال عبادت کا ثواب اس کے لیے آتا ہے، اللہ پاک عطا فرمائے۔ ایک ایک سال کی عبادت جب یہ اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد کے لیے اور صفے اولا میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے، کھیل کود میں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول نہیں ہوتا، ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے ایک قدم کے اوپر اللہ پاک اس کے لیے عطا فرمائے۔ ابن ماجہ کے حدیث دیکھیے، اللہ کا نبی علیہ السلام فرمایا اذا کان یوم الجمعہ کان فی علی کل باب من ابواب المسجد، جس دن جمعہ کی نماز ہوتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس دن فرشتے مسجد کے سارے دروازوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب بیٹھے ہوئے مسجد فرشتے, اب لوگ آ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکتبون الناس علی قدر منازلہم الاول فالاول. ان کے پاس صحیفہ ہے رجسٹر, اب لوگ آ رہے ہیں, اب وہ نام لکھ رہے ہیں. جو آدمی یہاں سب سے پہلے آیا ہے, سب سے پہلے جو آدمی آیا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ اس کے لیے جو ثواب ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا. ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا. جو سب سے پہلے یہاں آیا ہے اس کا نام فرشتوں نے جو اپنے رجسٹر میں لکھا ہے, تو وہ سب سے پہلے آنے والے کے لیے ایک اونٹ قربانی کا ثواب. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آیا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کی. اس کے بعد جو آدمی آئے اس کے لیے جیسے ایک مینڈا اس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا. اس کے بعد جو آئے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کی. اس کے بعد جو آئے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا. اب ہم اپنے آپ کو ان میں سے کس میں شامل کریں, یہ ہمارے ہاتھ, یہ ہمارا ہاتھ. آپ اونٹ کی قربانی والے پڑھنا چاہتے ہو یا گائے کی قربانی والے پڑھنا چاہتے ہو, اور یا آپ انڈے کی قربانی والے پڑھنا چاہتے ہو. اور آگے آپ دیکھیں آگے کہ جس وقت امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے تو فرشتے امام کے یہاں پہنچتے ہی اپنے صحیح پہ لپیٹ دیتے ہیں اور وہ سب علماء آ کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو آدمی آ رہا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, فرشتوں کے صحیح پہ میں اس کا کوئی نام نہیں, فرشتوں کے صحیح پہ میں اس کا کوئی نام نہیں. حدیث کے اندر ہے کہ اس کے لیے اب جو ثواب ملے گا اس آنے والے کے لیے وہ ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا, وہ ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا, جمعے کی نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اول وقت میں یہاں آئیں اور احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ سب میں بیٹھیں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اگر فرصت ہو, یعنی اتنا وقت ہے ابھی اذان نہیں ہوئی یا اذان ہو گئی ہے لیکن امام ابھی نہیں آئے, تو سورہ کہف کی تلاوت کرو. سورہ کہف کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے, بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی. اور بڑے عام ہے جواب, خطبہ کے دوران بات کرنا ایسے ہی ناجائز ہے جیسے نماز کے دوران بات کرنا ناجائز ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی اگر بات کر رہا ہے, ایک آدمی دوسرا بات کر رہا ہے, تو آپ اشارے کے ساتھ اسے خاموش کر دیں, اپنی زبان سے ہی اسے یوں کر کے خاموش ہو جاؤ. آپ کا یہ کہنا بھی گناہ ہے, آپ کا یہ کہنا بھی گناہ ہے. خاموش کے ساتھ اشارے کے ساتھ اس کو خاموش کرو. اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے اس کے بعد میں جمعے میں 4 سنت ہے جمعے کی نماز سے پہلے, 4 سنت ہے جمعے کی نماز کے بعد ہے, یہ موقع سنت ہے. اس کے بعد جو سنت نہیں الگ اختلاف موقع ہے, الگ اختلاف, یعنی بعض علماء نے اس کو موقع بتایا ہے اور بعض نے اس کو موقع نہیں بتایا. 4 سنت پہلے اور 4 سنت بعد میں اور 2 سنت اس کے بعد میں, یہ جمعے کی مکمل نماز. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر نماز ہوئی, دعا ہوئی اور ادھر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. بھائی آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہو تو آپ مکمل نماز پڑھ کے جائیے. آدھی نماز کیوں پڑھ کے جائے, آدھی نماز کیوں چھوڑ رہے, یہ آدھی نماز نے کیا بگاڑا ہے آپ کو جو آپ اس کو چھوڑ کر جائے. اہتمام کے ساتھ اکرام کے ساتھ مکمل نماز پڑھو. چھوٹے موٹے بچے کچھ نکل جاتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ جا رہے ہو,
لیے یہ جمعہ کی کچھ عادات ہیں، میں نے عرض کی آپ کے لیے، جمعہ کو احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور ایک فضیلت کا دن سمجھ کر کے اور آخرت کے لیے نیکیاں ذخیرہ کرنے کی نیت سے صبح سے ہی جمعہ کے دن کے لیے، جمعہ کے دن کو اپنے لیے اہم سمجھا کرو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وقت سے آ کر کے اس عبادت میں شریک ہوا کریں۔ جنہوں نے سنت نہ پڑھی وہ پڑھ کریں۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ڈاکٹر مولانا رحیم الدین صاحب کی ویڈیوز کو اور تقریروں کو سننے کے لیے ہمارے کامل ٹی وی چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔